السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں جو کہانی لے کر آیا ہوں، اس کہانی کا عنوان ہے نیکی کی عادت۔ جی ہاں، نیکی کرنا بھی ایک عادت ہوتی ہے اور ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ عادت خود اپنائے اور اپنی اولاد کو بھی اپنانے کی تلقین کرے۔ تو چلو دوستو، کہانی شروع کرتے ہیں۔ احمد ایک دن اسکول سے گھر واپس آیا تو اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ اس پر اس کی والدہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ تو احمد نے بڑا معصومانہ جواب دیا کہ امی مسجد میں گم ہو گئے۔ یہ اس مہینے میں تیسری بار یہی واقعہ ہو رہا تھا اور یہی جواب تیسری بار احمد دے رہا تھا کہ مسجد میں جوتے گم ہو گئے۔ رات کو جب ابو جان گھر آئے تو امی نے سارا واقعہ ابو جان کو بتایا۔ تو ابو جان نے احمد کو کمرے میں بلایا۔ احمد کمرے میں حاضر ہوا تو ابو جان نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ آج پھر تم اپنے جوتے گوا آئے؟ تو احمد نے کہا، ابو میں نے امی کو بتایا تو تھا کہ میں جس مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا وہاں پیچھے سے کسی نے میرے جوتے چرا لیے۔ جس پر ابو جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا یہ بات سچ نہیں ہے، کیونکہ میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ آج تک میرے تو کیا، وہاں سے کسی بھی نمازی کے جوتے غائب نہیں ہوئے۔ یہ بات ماننے کو نہیں آتی، احمد سچ بتاؤ مجھے۔ جس پر احمد نے کہا، ابو جان یہی سچ ہے۔ خیر ابو جان بحث میں نہ پڑے۔ ابو جان نے کہا، چلو ٹھیک ہے احمد، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ لیکن اب ابو جان نے سوچا کہ صبح میں اس کے پرنسپل سے جا کے بات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو احمد کے والد دفتر سے فارغ ہو کر اسکول کی طرف چل پڑے۔ اسکول جا کر پرنسپل صاحب سے ملاقات کی اور یہ سارا واقعہ پرنسپل صاحب کو بتایا۔ پرنسپل صاحب بھی سن کر حیران ہو گئے کہ ایک ہی مہینے میں ایک لڑکے کے تیسری بار جوتوں کا اٹھایا جانا، خیر یہ بات ان کے لیے بھی نہیں تھی۔ پرنسپل صاحب نے احمد کے کلاس ٹیچر کو بلایا اور یہ ساری بات ان سے شیئر کی۔ ٹیچر نے کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں احمد سے پوچھوں گا، احمد ایک اچھا لڑکا ہے، میں پیار سے اطمینان سے اس سے پوچھوں گا، وہ مجھے ساری بات بتا دے گا۔ اگلے دن کلاس میں احمد کے ٹیچر نے احمد سے پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، تمہارا تیسری بار جوتے گم گئے، کیسے گمے، تو مجھے ساری بات بتاؤ۔ اور احمد نے وہی بات ہی بتائی جو وہ اپنے والدین کو بتا رہا تھا۔ خیر کلاس ٹیچر نے احمد کو زیادہ کچھ نہ کہا اور کہا کہ تم جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ احمد اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب تفریح ہوئی تو کلاس ٹیچر نے ایسے 3 لڑکوں کو گزرتے ہوئے دیکھا اور ان کے پاؤں میں شوز دیکھے جو پچھلے کئی دنوں سے روز اسمبلی میں مار کھا رہے تھے، جن کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ پرانی چپل پہن کر آ رہے تھے۔ اس پر کلاس ٹیچر نے ان کو روکا اور ان سے پوچھا۔ شروع میں تو ان لوگوں نے انکار کیا، جیسے ہی ٹیچر نے تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا تو اس پر انہوں نے سب کچھ سچ بتا دیا کہ یہ اسکول شوز جو ہیں ان کو احمد نے دیے ہیں، کیونکہ احمد ان کو روز مار کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، ان کو روز مار پڑ رہی تھی۔ اسکول والے مجبور تھے، وہ نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے یہ سب کر رہے تھے۔ کلاس ٹیچر نے یہ ساری بات سنی اور فوراً احمد کے ابو کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ احمد کے والد وجہ جان کر بہت خوش ہوئے اور کلاس ٹیچر کا شکریہ ادا کیا۔ رات کو والد نے احمد کو اپنے کمرے میں بلایا تو سب پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہو گیا۔ امی جان کے منہ سے نکل پڑا، اللہ خیر کرے۔ میں پاس ہی کھڑا تھا، میں نے بھی بول دیا اللہ خیر کرے۔ احمد نے ابو جان کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی اور کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابو جان نے اسے کہا، بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے دوسروں کی مدد کی۔ پہلی بار جب تم نے کہا کہ تمہارے شوز گم ہو گئے تو در حقیقت وہ گمے نہیں تھے، تم نے اپنے ایک دوست، اپنے ایک کلاس فیلو بلال کو دے دیے تھے، اور چند روز بعد جب میں نے تمہیں نئے شوز لے کر دیے تو 1-2 دن بعد تو وہ تم نے اپنے دوسرے کلاس فیلو فہد کو دے دیے تھے۔ آخری بار شوز تم نے اسد کو دے دیے۔ بیٹا مجھے یہ سب جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے غریبوں کی مدد کی، پر اس بات پر دکھ بھی ہوا کہ تم نے ان سب میں جھوٹ کا سہارا لیا، تم نے مجھے یا اپنی والدہ کو سچ نہیں بتایا۔ جس پر احمد نے شرمندگی سے معذرت کا اظہار کیا۔ ابو جان نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس پر جتنا ہمارا حق ہے اتنا ہی دوسروں کا حق بھی ہے۔ جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے
اسلام میں ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ دوسرے ضرورت مند میں بانٹ دے۔ افسوس کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر رہے۔ ہم اللہ اور اس کے ضرورت مند لوگوں کے مجرم بنتے جا رہے ہیں، جس پر احمد نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد احمد اپنے والد کے کمرے سے اجازت طلب کر کے رخصت ہو گیا۔ دوستو یہ تو تھی احمد کی کہانی۔ اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر اور کسی کو غریب کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اس کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے صحیح میرا دوست ہے اور بخیل میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ بخیل یعنی کہ کنجوس۔ دوستو عبدالستار ایدی فرماتے ہیں کہ میری ماں جب بچپن میں مجھے چیز کے لیے پیسے دیتی تھی، خرچ کرنے کے لیے پیسے دیتی تھی، میں وہ پیسے دوسروں کی مدد میں لگا دیتا تھا، دوسروں پہ خرچ کر دیتا تھا۔ پھر اس شخص نے دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی سسٹم بنایا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایمبولینسز ایدی کے نام سے چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی کامیابی دی اور اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ آج کل ہم لوگ اپنے بچوں کو صرف سیونگ اور صرف سیونگ سکھاتے ہیں۔ انہیں دولت سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، انہیں برانڈ کے کپڑے پہناتے ہیں، انہیں مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ سے تجارت کرو، ان کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں جان کر خوشی ہوگی۔ میں خود ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا کیونکہ الحمدللہ میں خود ایسا ہوں، میں خود ایسا ہی کرتا ہوں۔ میرے پاس جو چیز ہوتی ہے میں ضرورت سے زیادہ جو ہوتی ہے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں میری سوچ سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ اور یہی اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کی راہ میں جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 روپیہ عطا فرماتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نیکی کی عادت ڈالے اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ رکھی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔